الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا ينفق ماله آناء الليل وآناء النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اندر سپیکر کی آواز آتا قابل سات احترام دوستو، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ، اس کا ایک حصہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دراصل میرا آج اس جمعہ کے موقع پر آنا آپ کے مدرسے میں جو مدرسۃ البنات ہے، اس مدرسۃ البنات سے فارغ ہونے والی فاضل کامل الحفظ بنات کو دوپٹہ اور سند دی جا رہی ہے۔ اس بنیاد پر حاجی محمد جمیل صاحب نے اور آپ کی انتظامیہ نے مجھے دعوت دی کہ آپ جمعہ میں تشریف لائیں۔ آپ کی دعوت پر میں حاضر ہو گیا۔ اسی قرآن پاک اور مدارس کے بارے میں چند ضروری گزارشات
آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کتابیں، مختلف صحیفے پہلی امتوں پر نازل فرمائے، لیکن جب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار ہی نہیں بلکہ مسلسل 23 سالہ زمانہ نبوت میں ضرورت کے مطابق قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر پوری امت کی، امت دعوت ہو، امت اجابت ہو، کوئی خاص طبقہ ہو، عام ہو، علماء ہو، مشائخ ہوں، مزدور ہوں، زمیندار ہوں، طالب العلم ہو، سب کی رہبری، رہنمائی اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآن پاک سے 60,000 مسائل اخذ کیے، استنباط فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسی قرآن پاک سے اس قدر مسائل مستنبط کیے، نکالے کہ جو 4 جلدوں کی کتاب بن گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھو۔ جس قدر بھی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھو گے، جس قدر بھی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھو گے اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہوگا تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے تعلق در حقیقت اللہ ہی سے تعلق جڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے والا شخص وہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے متعلق رکھے۔ قرآن پاک کے جتنے مدارس ہیں ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھے، اعانت کا تعلق رکھے۔ اگر کوئی مالی اعانت نہیں کر سکتا تو قرآن پاک کے جتنے مدارس ہیں ان سے محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، قرآن پاک پڑھانے والے جتنے قراء اور حفاظ استاذ موجود ہیں ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی عزت اپنے دل میں۔ ظاہر ہے کہ ایک حافظ قرآن اور قاری قرآن کی جو عزت کی جا رہی ہے تو وہ اسی قرآن پاک کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ کا احترام ہے تو مدرسے کا احترام بھی اسی قرآن پاک۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھیں اور آپ کی کتاب اگر کثرت سے پڑھی جا رہی ہے
کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب پڑھ رہا ہے تو آپ کے دل کے اندر کس قدر محبت کے، اکرام کے جذبات پیدا ہوں گے کہ میری لکھی ہوئی کتاب یہ شخص پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ، اللہ کی کلام کے ساتھ تعلق، اس سے محبت، اس کی تلاوت، یہ اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ خدا کا قرب ملے، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا قرب ملے۔ اللہ کی قربتوں کو تلاش کرنے کے لیے آدمی رات کو جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان نماز پڑھتا ہے، خدا کے حضور سجدہ دیتا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان حج کرتا ہے۔ یہ جتنی عبادات بھی ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات اللہ سے تعلق جوڑنے والی، لیکن تمام عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، خدا کا کلام قرآن پاک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر تعلق جوڑنے والا ہے کہ بہت قریب راستہ ہے۔ ایک منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے ہوں تو آدمی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے کہ جو قریب ترین راستہ ہو، جو شارٹ تعلق جوڑنے والا ہے کہ بہت قریب راستہ ہے۔ ایک منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے ہوں تو آدمی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے کہ جو قریب ترین راستہ ہو، جو شارٹ کٹ ہو۔ آپ اسی راستے سے، درمیانی راستے سے آپ چل کر جائیں گے کہ صاف بھی ہے، قریب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ساری کی ساری عبادات یہ خدا تک ہی پہنچاتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سمجھنا اور قرآن پاک سے محبت اور اس قرآن پاک کی دعوت، ارشاد، یہ اتنا قریب ترین راستہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم محدث بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب کے اندر کئی بار زیارت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے تو دیکھنا ناممکن ہے، کوئی شخص ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو میں ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ اگر پہاڑ نے، دیکھو پہاڑ کتنا مضبوط، پختہ، مضبوطی اور پختگی کے اندر پہاڑ کے ساتھ کسی شخص کو تشبیہ دی جاتی ہے
اگر یہ قائم رہا تو آپ ہی دیکھ لیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر، خدا کی اس جلال کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ کی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بلکہ ریت بن گئی اور ایک مٹی بن گئی۔ اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ناممکن، یہ دنیا کی آنکھ ہے، اس میں بینائی بہت کمزور ہے، پھر بینائی میں آنکھ میں اتنی قوت و طاقت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بھی، جمال بھی، تجلیات بھی، اللہ کا نور، اس کو دیکھنے کی سکت ہوگی، قوت اور طاقت ہوگی۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تو روایات میں آتا ہے کہ 99 بار اللہ کی زیارت فرمائی۔ جب بار بار اللہ کی زیارت ہوتی رہی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں بار بار آپ کی زیارت کر چکا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ حضرت امام نے عرض کیا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ پاک نے جواب دیا سمجھ کر ہو پھر بھی، بغیر سمجھ کے ہو پھر بھی۔ اگر کسی کو قرآن پاک کا مفہوم آتا ہے، اگر کسی کو قرآن پاک کا مفہوم نہیں آتا، دونوں صورتوں میں قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی عبادت ہے۔ دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ جب ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف۔ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 30 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ذرا توجہ فرمائے، علماء نے ایک مزید نقطہ بھی اس کے اندر پیدا کیا کہ لکھنے میں تو الف لام میم لکھنے کا انداز اور ہے، لیکن اس کے تلفظ کا پڑھنے کا اپنا انداز ہے۔ اگر کسی اجنبی کو، بڑے سے بڑا اجنبی ہو، بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیاوی تعلیم اس کے پاس موجود ہے، الف لام میم لکھیں گے تو وہ الف کو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ایسے نہیں پڑھے گا، وہ الف لام میم کو علم پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کی تلاوت بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین کے واسطے سے حضور کو بتلائی گئی۔ فرمایا جب آپ الف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 3 حرف آ گئے، الف میں حمزہ آ گیا، لام آ گیا، فے آ گئی۔ لام
پڑھنے میں بھی 3 حرف آ گئے، لام الگ، الف الگ، میم الگ۔ میم کو پڑھنے میں بھی 3 حرف آ گئے، میم یہ میم آ گئے۔ گویا کہ مشائخ نے، علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ تمہیں 90 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 90 گناہ معاف کر دیں گے، 90 درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی چیز بھی اس قرآن پاک کے کسی حرف کلمے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے جوڑنے والا ہے، اللہ سے تعلق قائم رکھنے والا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے پوری امت پہ احسان فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو، تب بغیر سمجھے پڑھو، اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ خدا کے قریب کرنے والی، اللہ کے ساتھ جوڑنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ قرآن پاک۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن اپنے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم بھی جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں اس کے گناہوں کی وجہ سے ڈالیں گے، لیکن جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی، دور دور رہ کر گرمی، تمازت، تپش ڈالے گی۔ یہ وہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ اس حافظ قرآن کے سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے کلام کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی اس سے دور رہے۔ فرمایا کہ اس قرآن پاک کی اتنی برکت ہے کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو لکنت والا قرآن پاک جب پڑھتا ہے تو مشکلات سے پڑھتا ہے۔ اگر کسی بچے کی زبان صاف ہے تو وہ فر فر پڑھتا چلا جا رہا، جیسے پانی چل رہا ہے، پڑھ رہا، لیکن زبان میں لکنت والا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اٹک اٹک کر پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ وہ مشقت۔ یاد رکھیے، جتنی عبادت میں آپ مشقت برداشت کریں گے، عبادت بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے آپ عمرہ یہاں سے کرتے ہیں تو آپ میقات کے باہر سے آپ نے سفر کیا اور یلملم کی حدود میں آپ نے جا کر احرام باندھا، یا یہاں کراچی میں، لاہور میں آپ نے احرام باندھ لیا، تو آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں۔ یہ عمرہ بڑا عظیم عمرہ ہے۔ عمرے میں تو 2 ہی باتیں ہیں، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، لیکن ایک وہ عمرہ ہے جو مسجد عائشہ سے کیا جاتا ہے۔ تو وہاں جا کر ہم نے کیا کیا، صبح کی نماز پڑھی، چادریں لے لی، ہم مسجد عائشہ چلے گئے، وہاں وضو کیا، غسل کیا، احرام بند کر آ گئے۔ چلو عمرے کا ثواب مل جائے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو عمرہ آپ نے مدینہ طیبہ سے آتے وقت یا پاکستان سے جاتے وقت جو آپ نے عمرہ کی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہوا، اس میں مال زیادہ خرچ ہوا، وقت زیادہ خرچ ہوا۔ اس عمرے کے برابر وہ عمرہ نہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں بیت اللہ شریف میں بیٹھے رہے، بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، تو آپ جتنی دیر عمرہ ادا کریں گے آپ 20 طواف کر سکتے ہیں۔ جب 20 طواف کریں گے، طواف کا ثواب زیادہ ہے، بیت اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اس لیے ایک شخص ہے وہ روزہ رکھتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، لیکن روزہ رکھ کر اس کے پاس وسائل ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں موجود ہے، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، دفتر ایئر کنڈیشن ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کیا مشقت کوئی نہیں۔ اور ایک مزدور اگر روزہ رکھتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، شام کے وقت نڈھال ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس مزدور کی مشقت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بے قدری نہیں، جس قدر مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند، بھارت میں، ہندوستان میں دیوبند ایک ضلع ہے، اس میں ہمارا ایک مرکز دینی ادارہ دارالعلوم ہے، نانوتا سے ایک منشی صاحب روزانہ چل کر آتے تھے اپنی ملازمت کے لیے، بڑے نیک زاہد، ہمارے اکابر مشائخ کے ساتھ تعلق تھا۔ درمیان میں ایک دیہات، وہاں ایک شخص فوت ہو گئی ہے، جنازہ آ رہا تھا، یہ راستے میں آ رہے تھے، انہوں نے کہا چلو جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھ لو۔ جب جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو میت کے ورثاء نے کہا کہ منشی صاحب آئیے جنازہ پڑھائیں، آپ نے جنازہ پڑھانا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جنازہ پڑھنے کے لیے گزر رہا تھا، جنازہ آ گیا، جناب منشی صاحب پڑھائے، آپ ہی نے پڑھانا۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا چلو میں لحد تک شریک ہو جاؤں، یہ نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے۔ جا کر میت کو لحد میں اتارا، میت کو لحد میں اتارنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد جب فارغ ہوئے دفتر پہنچے تو جو دفتر کا ملازمت کا کارڈ تھا وہ جیب میں نہیں ہے، بھاگے کہ میرا کارڈ ہو نہ ہو، یہ قبر کے اندر گر گیا۔ آئے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا ہم نے مٹی ڈالی ہے، میری ملازمت کا سوال ہے، میرا کارڈ اندر رہ گیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ مٹی نکالے، میرا کارڈ نکل آئے گا۔ سب لوگ تیار ہو گئے، چلو مٹی نکالتے ہیں۔ جب مٹی نکالی، اللہ اکبر، توجہ فرمائے، پھر 1 گھنٹے کی بات ہے، جب مٹی نکالی کیا دیکھتے ہیں کہ میت کے قریب پہنچے تو پوری میت پھولوں سے بھری ہوئی، اللہ، پھول ہی پھول، خوشبو ہی خوشبو۔ منشی صاحب تو اس کی بیوی نے فرمایا کہ ہاں یہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، شب بیدار تھا، نیک تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ فرمایا نمازی تو اور بھی بہت ہیں، کوئی خاص نیکی۔ آخر کار اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ خاص نیکی اس مرنے والے کی یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، لیکن قرآن پاک کا شوق، محبت، پڑھنے کی کوشش کی لیکن پڑھ نہ سکا، لیکن اس نے طریقہ یہ رکھا
کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کر یوں قرآن پاک کی لکیروں پر ہاتھ پھیرتا ہوا، اے اللہ یہ بھی سچ ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے۔ ایک پارہ، دو پارے، تین پارے، بس یہ کہتا تھا، اور پھر قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا ہاں، وہ منشی صاحب بھی اللہ والے تھے، فرمایا یہی قرآن سے جو تعلق تھا، قرآن سے جو نسبت تھی، قرآن سے جو قربت تھی، قرآن سے جو محبت تھی، یہ قرآن کی محبت نے اور قرآن کی عقیدت نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج یہ شخص قبر میں جانے کے بعد وہی قرآن کے پھول۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ، جس مسجد کے اندر قرآن پاک نہیں سنایا جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل خدا کے حضور جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے فلاں مسجد میں قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خالی مسجدوں کے اندر جاتے تھے اور کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے۔ فرمایا جب وہ زندگی بھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی یوں تلاوت کرتے رہے، آخری عمر میں بیمار ہو گئے، جب مرض الموت، مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اوراق ہے، یہ میرے نیچے، یہ میری چارپائی کے اوپر میں بے ادبی کر رہا ہوں، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ۔ دائیں بائیں ہر طرف ان کو قرآن پاک کے اوراق ہی نظر آ رہے تھے۔ بچے سمجھاتے تھے کہ ابا جان کوئی قرآن پاک نہیں ہے، یہ بستر ہے، یہ گدا ہے، لیکن نہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے۔ آخر کار ان کے ایک استاذ تھے، شیخ تھے، ان کو بلایا گیا کہ ان کو تسلی دے، یہ پریشان ہے کہ یہ نیچے قرآن پاک بے ادبی ہو رہی۔ ان کے جو استاذ تھے انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ آپ کے بستر پر، آپ کی چارپائی پر بستر ہے، فرش ہے، کوئی قرآن پاک نہیں۔ زندگی بھر آپ کا تعلق جو قرآن پاک کے ساتھ تھا، اس قرآن پاک کے تعلق خدا بند قدوس نے آپ کو سراپا قرآن پاک بنا دیا ہے۔ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ سراپا قرآن ہے، وہی قرآن سے جو آپ کو محبت تھی، وہی قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر اردو میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بھی لکھی اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا۔ پرانی اردو ہے، ابھی ترجمہ مل رہا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہی وہ خاندان ہے کہ اس خاندان کا امت پر بڑا احسان ہے، حدیث کو، قرآن پاک کو عام کرنے والا یہی خاندان تھا۔ شاہ عبد العزیز ہو گئے، شاہ عبد القادر ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بھی لکھی، ترجمہ بھی لکھا، اور جب ان کی وفات ہوئی، فرمایا جب لحد کے اندر ایک مفسر قرآن کو جب قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال دی گئی،
اللہ تبارک و تعالی نے مفسر قرآن، مترجم قرآن کی بدولت 30 میل تک جو عذاب قبر ہو رہا تھا، اللہ پاک نے ان کی برکت سے اس عذاب قبر کو معاف کر دیا۔ اللہ، یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ تعلق۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، فرمایا حسد تو حسد ہی ہے۔ یہاں حسد کا معنی ہے غبطہ، رشک۔ اگر کسی کے ساتھ رشک کیا جائے تو فرمایا دو شخص ہیں۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا کر۔ حاسد جب حسد کرتا ہے اس کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے اس کو یہ کیوں نعمت مل گئی، یہ کرامت اس کو کیوں مل گئی ہے، اس کا یہ اعزاز کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس اعزاز کو، کرامت کو دیکھ کر، اکرام کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں جلتا ہے۔ لیکن رشک کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو اپنے خزانے سے ہر ایک کو عطا کر سکتا ہے، مجھے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ رجل، وہ قاری، وہ حافظ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے، اور پھر یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، رات کو بھی پڑھتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے۔ جب رات کو بھی پڑھتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر تم بھی رش کرو یا اللہ مجھے بھی یوں رات کی گھڑیوں میں، دن کے اوقات میں مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور فرمایا اس شخص کے ساتھ رشک کیا جا سکتا ہے، قابل رشک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ آتاہ اللہ مالا، اللہ نے مال دیا، لیکن اس مال کو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ينفق مالہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ خدا کا دیا ہوا مال رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ قرآن پاک کے مدارس، قرآن پاک پڑھانے والے معلمین، استاد، ان کو جب بھی دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس کو ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوگا وہ خدا کا محبوب ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک مقام پر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ والوں کی جماعت بیٹھی تھی ذکر میں اور اپنے مراقبے کے اندر مشغول تھے۔ مراقبہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اچانک آواز آتی ہے، کوئی آدمی نہیں، ایک آواز آئی کہ اٹھو، جلدی کرو، ہمارے مقبول بندے کی تجہیز و تکفین و تدفین میں شریک ہو جاؤ۔ راستہ اشارہ دے دیا، چل پڑے۔ جب آواز آئی، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی شخص نظر نہیں آتا، چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مقام پر جا کر ایک جھونپڑی ہے، کوئی آدمی نہیں، ایک میت پڑی ہوئی ہے، ایک بڑی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، کوئی ساز و سامان نہیں۔ سب سے پہلے
انہوں نے قبر کھودی، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، تدفین کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد وہ جماعت جو اللہ والوں کی جماعت تھی، ذاکرین کی، شاغلین کی جو جماعت تھی، وہ سب کے سب اس بیوہ عورت کے پاس چلے گئے، بیٹھ گئے، پوچھا، تعزیت کی، تعزیت کے بعد فرمایا کہ یہ مرنے والا شخص، اس کی زندگی کی کوئی اہم نیکی، تو اس بیوی نے، اس بیوہ عورت نے کہا یہ نمازی تھا، روزہ دار تھا، نفلی روزہ رکھتا تھا۔ فرمایا نہیں، کوئی زندگی کی خاص نیکی، کوئی تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہیں، ذاکرین کی جماعت بھی ہے، صابرین کی جماعت بھی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے صابر گزرے ہیں، حضرت اسماعیل سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے کہ چھری نظر آ رہی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں خدا کے راستے میں ذبح کرنا ہے، تو فرمایا جلدی کریں ابا جان، دیر نہ ہو جائے، مجھے صابرین میں سے پائیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اس بیوہ عورت نے یہ بات کہی، وہی بات جو پہلے منشی صاحب کی ذکر کر چکا ہوں، لیکن زندگی بھر اس کا وتیرہ یہی تھا کہ قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی لکیروں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے تھے، بس ایک صفحہ، دوسرا، تیسرا، اوراق بدلتے تھے، پارہ، 2 پارے، 5 پارے، 10 پارے، پھر اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی تمام نیکیوں میں سے یہ قرآن پاک سے تعلق، قرآن پاک کے ساتھ یہ شغف، یہ محبت، یہ اتنی عمدہ کہ جس کی بنا پر حاطف نے غیب سے جو آواز آئی، وہ آواز یہی تھی کہ ہمارے مقبول بندے کی تجہیز و تکفین و تدفین میں شریک ہو جائے۔ جو خدا کی طرف سے آواز آئی تھی کہ یہ مقبول ہے، خدا کے ہاں جو قرآن پاک سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، مقبول ہے۔ لاہور نے دیکھا، آپ میں سے بھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اس وقت جامع اشرفیہ مسلم ٹاؤن، یہ مدرسہ اس وقت بن چکا تھا، نیلا گنبد میں دورہ حدیث ہوتا تھا، اس مدرسے کا میں سب سے پہلا طالب العلم ہوں۔ اسی سال حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، شعبان کے مہینے میں۔ اتنا بڑا جنازہ جب میانی قبرستان میں دفن کیا گیا، دفن کے بعد قبر سے اس قدر خوشبو آئی، اللہ، کہ لوگ جاتے تھے، ہم بھی طالب علم تھے، ہم بھی گئے، لوگ مٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، بار بار مٹی ڈالتے رہے۔ خود میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں نے خود مٹی جا کر سونگھی ہے، سرہانے بیٹھ کر وہ خوشبو لی ہے۔ یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قرآن پاک لاہور کے اندر وہ درس قرآن دیتے رہے، تفسیر سناتے رہے۔ آج حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ یہ خوشبو وہی قرآن کی خوشبو تھی
جو ان کی مٹی سے اللہ پاک کبھی کبھی اس قسم کی کرامتوں کا اظہار فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دین کا راستہ مل سکے، لوگ توبہ طائب ہو جائیں، خدا کی طرف آئیں۔ اور 6 مہینے گزر گئے یا 8 مہینے گزر گئے، ہمارے کمرے کا ایک ہمارا ساتھی مولانا محمد حنیف کشمیر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی صفائی کی، بکسا تھا، صفائی کی تو ایک پڑیا اندر نکالی، جب پڑیا نکالی کھولی تو مجھے جلدی سے بلایا کہ ادھر آنا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ وہی مٹی ہے جو ہم اکٹھے گئے تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خبر پر، تو مٹی اٹھا کر میں نے چھپا کر بکسے میں رکھ دی، میں بھول گیا، آج میں نے صفائی کی ہے، یہ مٹی دیکھو، وہ مٹی تھی لیکن اس سے خوشبو ایسی اعلیٰ عمدہ اس وقت بھی آ رہی تھی کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ قرآن کی خوشبو ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمت دی، آپ نے اپنی مسجد کے قریب ہی قرآن کا مدرسہ، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتی ہیں، اس مدرسے سے محبت، اس مدرسے کے ساتھ اعانت، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لاکھوں روپے دے دیں، کوئی ہزاروں روپے دے دیں، نہیں، اگر کوئی نہیں دے سکتا کم از کم دل کی محبت اس کے پاس ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کو اللہ کے پیغمبر نے ساری امت سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ میں نہیں، علماء نہیں، مشائخ نہیں، خود آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ محدثین اس کا معنی یہی کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ پڑھنے والا، پڑھانے والے کے پاس خیر ہے، ہم تو مدرسہ بنانے والے ہیں، ہم تو دور دراز سے رقم اکٹھی کر کے لاتے ہیں، ہم ان کو اطمینان اور سکون دیتے ہیں۔ فرمایا اس مدرسے کے ساتھ جتنے لوگ بھی تعاون کرنے والے ہیں کسی درجے میں، سب کے سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہے۔ اگر آپ لوگ اعانت نہ کرتے تو آج ایک استاد اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھا سکتا تھا، اگر آپ اعانت نہ کرتے تو ایک طالب العلم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے طالب العلم کو کہا آرام سے پڑھو، تیری روٹی ہمارے ذمہ ہے، ناشتہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایک استاذ کو کہہ دیا آرام سے پڑھاؤ، تیرا کام پڑھانا ہے، تیری اخراجات یہ ہمارے ذمہ ہے۔ در حقیقت اس استاذ کو اطمینان دینے والے آپ لوگ ہیں، اس طالب العلم کو مطمئن کرنے والے، پرسکون کرنے والے کہ ساری توجہ تیری قرآن پر ہو، ہم تیرے نان نفقہ کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا جتنے معاونین ہیں وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک محدث فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر رات کے وقت گیا، میں نے کہا چلو کسی کے گھر کیوں رات گزاروں، یہی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، رات یہاں گزاروں گا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے قرآن پاک پڑھ رہا، میرے قریب کھڑے ہو کر جب پڑھ رہا تھا میرے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو اس کے ساتھ قرآن پاک کی سنتا ہوں، پارا پڑھے گا، 2 پارے پڑھ لے گا۔
میں نے بھی وضو کیا اس کے ساتھ شریک ہو گئی، لیکن 1 پارہ 2 پارے 10 پارے 15 پارے صبح ہو گئی، قرآن پاک ختم کر لیا۔ یہ کون تھا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے دوستو، یہ قرآن پاک سے تعلق یوں ہی سمجھیے جیسے خوشبو نظر نہیں آتی، گلاب کا پھول آپ کو نظر آتا ہے۔ کبھی کسی نے خوشبو دیکھی ہے؟ چمبے کا پھول آپ دیکھیں، خوشبو نظر نہیں آتی۔ بس یہی قرآن پاک اللہ نہ نظر آنے والی چیز ہے، ہر جگہ بھی موجود ہے۔ اگر اس اللہ کو پانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سے تعلق۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔